شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیاز کاٹنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں گھی زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈال دیں، گھی پورا ہو جائے گا۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو لسی سے دھونے سے داغ اتر جاتا ہے۔ جنہیں دل کا دورہ پڑتا ہو، ریچھ کے چند بال اپنے گلے میں باندھ کر رکھا کریں۔ دودھ میں ارک گلاب ملا کر چہرے پر لگا لیا کرو، خوبصورتی ایسی آئے گی کہ پوری دنیا دیوانی ہو جائے گی۔ جن کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا ہو وہ زیادہ پھل کھایا کریں، کیڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر منہ میں زخم ہو جائے تو کسٹرڈ آئل پانی میں ملا کر کلیاں کریں، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہد کو نیم گرم کر کے اسٹیل کے چمچ پر رکھ کر چاٹنے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی آ گئی ہو تو لیموں کا چھلکا چبایا کرو۔ جو لوگ زیادہ مالٹے کھاتے ہیں ان کے چہرے پر کیل مہاسے نہیں ہوتے۔ اگر صحبت کے بعد عورت کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے تو یہ بچہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت 7 دانے روز کشمش کے کھایا کرو، آنکھوں کے گرد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے۔ چہرے پر بہت زیادہ خشکی رہتی ہو تو دہی میں 2 دانے چنے کے پیس کر اپنے چہرے پر لگایا کرو۔ نیم گرم روٹی کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کلی کیا کرو، کئی سالوں تک دانت نہیں گریں گے۔ جنہیں ڈپریشن کا مسئلہ ہو وہ سیب کھایا کریں۔ سر کے پاس لیموں رکھ کر سونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ شیمپو میں کالا نمک ملا کر اپنے بالوں پر لگایا کرو، بالوں کی افزائش اچھی ہوگی۔ اگر کنگھی میں سر کے بال زیادہ آتے ہوں تو آپ کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ جو لوگ کھانا کھاتے وقت اداس رہتے ہیں ان میں کینسر کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کھانا کھاتے وقت کھانے کو مت سونگھا کرو، اس سے عمر کم ہوتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا کر کے کھانے سے برکت ہو جاتی ہے۔ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اس سے انسان منفی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل بری باتیں نہ کیا کرو، اس سے خواب برے آتے ہیں۔ ہاتھ کے پٹاخے نکالنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لینا اچھی عادت ہے۔ دانتوں سے سخت چیز کو توڑنے سے معدے کو نقصان ہوتا ہے۔ لکڑی کے کوئلے سے دانت مت صاف کیا کرو، اس سے دانتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کر تھوکنے سے منہ پر دانے نکل آتے ہیں۔ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز کے درمیان آسمان کی طرف دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فجر، عصر، مغرب کے بعد مت سویا کرو۔ اذان کے دوران بات مت کیا کرو، اس سے سخت گناہ ہوتا ہے۔ ایڑیاں مار کر چلنے سے پاؤں ڈینگے ہو جاتے ہیں۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے عمر کم ہوتی ہے۔ صبح، دوپہر اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت گھر میں کرنے سے جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جس گھر میں ان دونوں سورتوں کی تلاوت ہوتی ہو وہاں پر جن اور شیاطین کئی سالوں تک نہیں آتے۔ دال پکانے سے پہلے اگر دال کو نیم گرم پانی سے دھویا جائے تو دال پکنے کے بعد الگ الگ رہتی ہے۔ پکوڑے یا گلاب جامن بناتے وقت اگر اسٹیل کے چمچ کا استعمال کیا جائے تو پکوڑے اور گلاب جامن صحیح بنتے ہیں۔ سردی کے موسم میں نہاتے وقت پانی والی بالٹی میں 1 چائے کا چمچ کسٹرڈ پاؤڈر ڈال دیا جائے تو سردی نہیں ہوتی۔
اگر بچوں کے فیڈر میں میل جم جائے تو پانی میں لیموں کے چند قطرے اور نمک ملا کر فیڈر میں ڈال دیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہلاتے رہیں، ساری میل صاف ہو جائے گی۔ ملازمہ بوڑھی تھی اور میں اپنے شوہر کی طرف سے مطمئن تھی کہ وہ اس بوڑھی عورت سے دور رہے گا، مگر میرا شوہر ہر وقت اس بوڑھی ملازمہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا رہتا اور گھنٹہ گھنٹہ اس سے باتیں کیا کرتا۔ میں پوچھتی تو مجھے کہتا وہ میری ماں کے برابر ہے، مگر مجھے کچھ اور ہی چکر لگ رہا تھا۔ اس لیے ایک دن اس کو کام سے باہر بھیج کر اس کا حلیہ اپنا کر میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر اس کمرے میں آیا اور آتے ہی جو الفاظ اس نے کہے اسے سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ بوڑھی ملازمہ تو اصل میں گھر کے کام اب پہلے سے بڑھ چکے تھے، کیونکہ میری گود میں میرا ننھا سا بیٹا جو آ گیا تھا، اور ویسے بھی میری ڈیلیوری آپریشن کے ذریعے ہوئی تھی تو مجھ سے فی الحال کام وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے میں سنجیدگی سے ایک ملازمہ رکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگرچہ اس سے پہلے میں اپنے گھر کے کام خود ہی کیا کرتی اور اپنے شوہر کے کہنے کے باوجود بھی بچت کرنے کی خاطر ملازمہ نہیں رکھی اور گھر اور باہر کے سارے کام میں خود ہی سنبھالتی رہی۔ مگر اب مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو گھر کے کاموں میں۔ میری اماں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ وہ صرف کچھ ہی دن میرے ساتھ رکی تھی، پھر مجھے کہنے لگی کہ ماشاءاللہ تمہارا شوہر کی کتنی اچھی آمدنی ہے اور تم لوگ ایک ملازمہ افورڈ کر سکتی ہو، ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ اس لیے میں مان کے اپنی ایک دوست سے اس مشکل کا ذکر کیا کہ اچھی سی ملازمہ کہاں سے تلاش کی جائے، تو کہنے لگی ایک بات یاد رکھنا، آج کل کی نوجوان لڑکیاں جو ملازمہ ہوتی ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ کب وہ مالکوں کو اپنے دام میں پھنسا کر بیگم صاحبہ پر سوتن بن کر آ جائیں۔ تم کوشش کرنا کہ ایسی ملازمہ ڈھونڈو جو ادھیڑ عمر ہو، اور اگر ایسی نہ ملے تو کوئی بالکل بدصورت سی نوکرانی ڈھونڈ لو تاکہ وہ تمہارے شوہر کو اپنے قابو میں نہ کر لے اور نہ ہی تمہارے شوہر کی نظر اس کی پڑے۔ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، واقعی میں ایسا میں نے بھی سنا تھا کہ حسین اور کم عمر ملازمائیں رانی اور گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھتی ہیں اور صاحب لوگوں کو اپنے دام میں الجھا دیتی ہیں۔ میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ نوکرانی تو ایسی ہی رکھوں گی کہ جس پر کوئی ایک کے بعد دوسری نظر نہ ڈالے۔ اپنے شوہر کو ملازمہ رکھنے کے بارے میں نے بتایا تو اس نے کوئی اعتراض نہ کیا اور کہا کہ اگر تمہیں ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا، میرے دوست کے گھر میں ایک بوڑھی عورت کام کرتی ہے، لیکن وہ اب چونکہ باہر کے ملک شفٹ ہو رہا ہے تو اس بوڑھی عورت کو کام کی ضرورت ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسے اپنے ہی گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں۔ بوڑھی عورت کا سن کر میں مان گئی اور دوسرے دن اسی عورت کو اپنے گھر بلایا۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے اسے دیکھ کر کچھ غیر آرام دہ محسوس ہوا۔ وہ عورت تو بوڑھی ہی تھی، سر کے سارے بال اس کے سفید تھے، لیکن اس کی صحت قابل رشک تھی، یعنی وہ گھر کے کام اچھے طریقے سے کر سکتی تھی۔ میں اسے رکھنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر کچھ پتہ بھی نہ تھا کہ بعد میں کیسی ملازمہ ملے، اور اس ڈر کہ بعد میں کوئی جوان ملازمہ نہ آ جائے میں نے اس بوڑھی عورت کو نوکرانی رکھ لیا۔ اگرچہ میرا دل اس فیصلے کے خلاف تھا، مجھے کچھ کھڑک رہا تھا، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ شاید مجھے ہی کچھ وہم ہو رہا ہے، ورنہ اس بوڑھی عورت سے مجھے بھلا کیا نقصان ہوگا۔ میں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک دو دن اس پر نظر رکھی اور اسے اچھی طرح سے آزمایا۔ آپ نے کچھ پیسے میں نے ویسے ہی کھلے رکھ دیے تھے، دیکھتی ہوں کہ وہ اٹھاتی بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ ایماندار نکلی اور اس نے پیسے لا کر مجھے دیے تو میرا دل بھی اس کی طرف سے کچھ حد تک مطمئن سا ہو گیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا، لیکن مجھے اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر حیرانی ہوتی۔ وہ اس ملازمہ کا حد سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا۔ گھر سے جاتے ہوئے بھی اس کے پاس رک کر ضرور اس کا حال پوچھتا، اور واپس آتے ہوئے بھی پہلے اس کے پاس جاتا اور پھر میرے کمرے میں آتا۔ مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگتی۔ اسے پوچھ لیا، کہنے لگا وہ ماں کی عمر کے برابر ہے، تو اسے دیکھ کر بس مجھے اپنی ماں کی یاد آتی ہے، اس لیے میں اس کا حال احوال پوچھ لیتا ہوں۔ میرے شوہر کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ہر بیٹے کی طرح اس کا بھی اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار تھا، اور ان کی وفات نے اس پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اس لیے اس بوڑھی عورت میں شاید اسے اپنی ماں نظر آتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو تسلی دی، ویسے بھی میرا شوہر ایک نیک اور ہمدرد انسان تھا،
ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے لگ جاتا تو اس حوالے سے شک کرنے والی کوئی بات بھی نہ تھی کہ وہ اس کا حال کیوں دریافت کرتا ہے، اور ویسے بھی ایک بوڑھی عورت تھی۔ اگر میری ساس زندہ ہوتی تو اس کی عمر کی تو لازمی ہوتی، تو بھلا مجھے اس سے کیا خوف کہ کہیں وہ میرے شوہر کو مجھ سے چھین نہ لے، جبکہ میرا شوہر اپنے منہ سے کہتا کہ وہ اس کی ماں کے برابر ہے۔ میں نے اس بوڑھی ملازمہ سے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائے، وہ کہاں سے ہے اور اسے اس عمر میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس نے بس مجھ سے اتنا ہی کہا کہ اس کے بیٹے اور بہو نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اسی وجہ سے اسے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس کی کہانی سن کر میں کافی افسردہ ہو چکی تھی۔ میں ایک دن بازار گئی، کچھ خریداری کرنی تھی۔ بیٹا میں گھر پر ہی چھوڑ گئی تھی اور اس کو ہدایت کی کہ وہ اچھے سے اس کا خیال رکھے۔ بازار میں مجھے اپنے شوہر کا وہی دوست اور اس کی بیوی نظر آئے جن کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ پہلے ان کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ لوگ باہر شفٹ ہو رہی ہیں، جبکہ یہ تو یہاں پر خریداری کرتے نظر آ رہی ہیں۔ میری اپنے شوہر کے دوستوں اور ان کی بیویوں سے اچھی جان پہچان تھی، اس لیے میں ان کے پاس چلی آئی اور حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے حیرت سے سوال کیا کہ آپ لوگ تو باہر شفٹ نہیں ہو گئے تھے، پھر واپس کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ حیرانی سے کہنے لگا، بھابھی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم باہر شفٹ ہوئے ہیں؟ ہم تو یہیں پر تھے اور یہیں پر ہیں۔ میں ان کی بات سن کر کشمکش میں پڑ گئی۔ یا تو میرے شوہر نے جھوٹ بولا تھا یا پھر مجھے ہی سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی۔ اس اپنے دوست فرقان کا ہی ذکر کیا تھا جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ملازمہ کے بارے میں پوچھا کہ ایک ملازمہ ہمارے گھر آئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ پہلے آپ کے گھر پر کام کرتی تھی اور آپ لوگ باہر شفٹ ہو رہے تھے، تو اس لیے اسے ہمارے گھر آنا پڑا۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ وہ کہنے لگا، بھابھی آج کل تو لوگ نوکری حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ عورت جو آپ کو ہماری گھر کا کہہ رہی تھی وہ تو کوئی فراڈ ہی لگتی ہے، کیونکہ آپ کی طرح میری بیوی بھی اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں اور اب بھی خود ہی کرتی ہیں، ہم نے تو کبھی ملازمہ رکھی بھی نہ تھی۔ میں تو یہ سن کر بری طرح سے الجھ گئی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں مزید کیا پوچھوں۔ اس کا تو صاف صاف مطلب یہی تھا کہ میرے شوہر اور اس بوڑھی عورت نے مل کر مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ دونوں شاید کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ایک دو بار جب اس بوڑھی اماں سے اس کے پچھلے کام کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں فرقان صاحب کے ہاں کام کرتی تھی، لیکن اب وہ باہر شفٹ ہو چکی ہیں، تو انہوں نے اپنے دوست کے گھر پر میری نوکری کا انتظام کروا دیا، یعنی کہ آپ کے گھر، تو اس لیے میں ابھی یہاں پر ہوں۔ لیکن اب فرقان اور اس کی بیوی سے مل کر تو ساری حقیقت واضح تھی کہ وہ دونوں ہی جھوٹ بول رہے تھے۔ میرے دل میں شک بیٹھنے لگا۔ میں فوراً گھر پہنچی تو دیکھا وہ عورت کچن میں تھی اور میرا شوہر بہت ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں جلدی سے ان کے سر پر پہنچ گئی، وہ دونوں ہی جیسے گھبرا یہ منظر دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں جلدی سے ان کے سر پر پہنچ گئی، وہ دونوں ہی جیسے گھبرا گئے۔ میرا شوہر پوچھنے لگا کہ میں گھر پر آیا تو تم نہیں تھی، پھر انہوں نے بتایا کہ تم بازار گئی ہو، لیکن تم خالی ہاتھ کیوں آئی ہو؟ کچھ خرید کر نہیں لائی کیا؟ میں نے اپنے شوہر کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور اس کے آتے ہی میں نے غصے سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آج بازار میں میری فرقان بھائی اور ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان سے پتہ چلا کہ ان کے گھر پر تو کوئی ملازمہ کام نہیں کرتی، پھر یہ عورت کہاں سے آئی؟ اور وہ باہر بھی شفٹ نہیں ہوئے۔ آپ نے اتنے سارے جھوٹ مجھ سے کیوں اور کس بنا پر بولے تھے؟ میرا شوہر ایک دم سے چپ کر گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں سوچنے لگی، دیکھا اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، انہوں نے جھوٹ ہی بولا ہے۔ مگر وہ ہنسنے لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور میری ان 2 سالوں میں حسرت ہی رہی ہے کہ کبھی تو تم مجھ پر شک کرو، مجھ سے لڑائی کرو، اور آج یہ میرا خواب پورا ہو چکا ہے۔ میں نے الجھ کر پوچھا، کیا مطلب؟ تو کہنے لگا، ایسا ویسا کچھ نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ میں فرقان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ایک اور آفس کولیگ فرقان کی بات کر رہا تھا۔ وہ چونکہ دفتر کا ہی دوست تھا اور کم ہی میری اس سے ملاقات ہوتی، اس لیے تم اس سے واقف نہ تھی اور تم نے غلط فہمی میں دوسرے والے فرقان کو سمجھ لیا۔ اگر تم پہلے ہی مجھ سے بات کر لیتی تو تمہیں اتنی غلط فہمی نہ ہوتی۔ ویسے بھی تمہیں ہم پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ عورت میری ماں کی عمر کے برابر ہے۔ میں تو شرمندہ ہی ہو کر رہ گئی کہ شاید مجھے ایسا نہیں پوچھنا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے اپنے شوہر پر شک کرنا چاہیے تھا، مگر میں جانے ایسا کیا کر کے، اور اپنے شوہر کی نظروں میں شاید میں اپنا مقام بھی تھوڑا گرا لیا تھا۔
میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تو اس نے خوش دلی سے مجھے معاف کیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، میاں بیوی میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو چلتی رہتی ہیں۔ میں نے برا نہیں منایا تو مجھے بھی تھوڑا سا سکون کا سانس ملا۔ میں اپنے شوہر سے آج تک کبھی نہیں لڑی تھی اور ایسی نوبت بھی نہ آئی، اور اس بار بھی شاید غلطی میری تھی کہ میں جو زیادہ سوچ رہی تھی۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور میرے پیچھے 3 بہنیں اور تھی۔ خاندان میں میرے جوڑ کا کوئی لڑکا نہ تھا اور خاندان سے باہر ہم لوگوں کا رواج نہیں تھا شادی کرنے کا، اس لیے میری ماں میرے بارے میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنوں کی منگنیاں میرے خالہ زاد چچا زاد سے ہو چکی تھی، اور سب سے چھوٹی بہن کے لیے بھی پہلے سے ایک دور کے رشتے دار نے پوچھ رکھا تھا، لیکن یہ میری قسمت تھی کہ میری عمر کے مطابق کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری اور میری چھوٹی بہن میں تقریباً 8 سے 9 سال کا فرق تھا۔ میرے خاندان والے رسم و رواج کے بہت پابند تھے۔ جن لڑکیوں کے برادری سے باہر رشتے نہ ہوتے وہ بیچاری کنواریاں ہی رہا جایا کرتی تھی، اور میں نے بھی اپنا سوچ لیا تھا کہ شاید اب میرا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی شادی نہ ہوگی، میں یوں ہی ساری عمر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر پڑی رہوں گی۔ لیکن پھر معجزہ ہوا کہ میرے ماں باپ کی سوچ آہستہ آہستہ سے بدلنے لگی، جب انہیں لوگوں نے سمجھایا کہ آپ لوگوں کی خاندان کی پرواہ مت کریں اور اپنی بچی کی شادی کسی اچھے لڑکے سے کر دیں، چاہے وہ ذات برادری سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ آہستہ آہستہ امی ابا کو سمجھ آنے لگی، انہوں نے میرے لیے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پھر ایک رشتے والے نے ہی اس رشتے کا بتایا تھا کہ لڑکے کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور وہ 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، سبھی کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ سب الگ الگ رہتے ہیں۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے آئیڈیل تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے ضروری چھان بین کے بعد ہاں کر دی اور میری شادی کی۔ میری شادی کو اب 2 سال ہو چکے تھے اور ان 2 سالوں میں میرے اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ میں نے انہیں کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا، ہاں لیکن جب بھی ان کی ماں کا ذکر کیا جاتا تو وہ بیچارے اداس ضرور ہو جاتے۔ اب ان کی ماں کی عمر کی ملازمہ ہمارے گھر میں آئی تھی تو شاید اس میں اپنی ماں کا عکس تلاش کرتی تھی، اس لیے اس عورت کے پاس رک جاتے اور حال احوال دریافت کرتے، اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے غلط سمجھ لیا اور ان دونوں پہ شک کیا، حالانکہ شک کرنے والی تو کوئی بات بنتی ہی نہ تھی۔ شاید یہ شک نہیں تھا، مجھے دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، لیکن اب وہ بات بھی کلیئر ہو چکی تھی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں بہت زیادہ مطمئن تھی، اور اگلے کچھ دن میں نے نوٹ کیا کہ میرا شوہر اب اس عورت سے فاصلے پر رہتا ہے، تو مجھے اطمینان مل گیا کہ چلو اسی بہانے ان کو پتہ تو چلا کہ مجھے ان کا اس عورت کے پاس گھومنا بھی بالکل پسند نہیں۔ لیکن یہ سکون عارضی تھا، صرف کچھ دنوں کا ہی، کیونکہ پھر سے میرے میاں کی وہی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ اب وہ اس عورت سے گھنٹوں باتیں کرتے، اکثر تو اس کے کمرے میں ہی چلے جاتے، مجھے کہتے کہ وہ ملازمہ تو ضرور ہے مگر یہ بھی تو دیکھو کہ ایک انسان ہے اور ایک بوڑھی عورت بھی ہے، تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس سے گھر کے کام مت کروایا کرو۔ اب وہ پچھلے کئی دنوں سے بیمار ہے تو تمہیں اس کی مزاج پرسی کرنے کا ہی خیال نہیں۔ یاد رکھو ملازموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا، اس لیے میں خود ہی اس کے کمرے میں جا کر اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی کہ اس کو گھر کے سارے کام نہ کرنے پڑے اور میں بھی اس کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ اتنے صاف الزام پر تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، میں نے کب اس پر ظلم کیا تھا؟ اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ بیمار ہے، بلکہ وہ تو بیمار تھی ہی نہیں، میں نے دیکھا تھا وہ بالکل ہٹی کٹی اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کہیں وہ ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان آنے کی کوشش تو نہیں کر رہی تھی؟ ہم دونوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کے لیے میرے میاں کو کہیں میرے خلاف تو نہیں اکساتی تھی؟ مجھے اب بالکل یہ کوئی اور ہی چکر لگ رہا تھا، کہیں اماں جی میرے گھر پر قبضہ کرنے کا خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اسی سوچ نے میری راتوں کی نیند اڑا دی۔ لیکن دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے میں ہرگز بھی اپنا گھر برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر ایک دن میری ایک دوست آئی تو وہ بھی ان دونوں کی بے تکلفی دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے کہنے لگی، تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ ملازمہ ایسی رکھو جو نیک اور شریف ہو، اور یہ تم نے کس عورت کو گھر پر لا کر گھسایا ہے؟ دیکھو تو کیسے بے تکلفی سے تمہارے شوہر سے ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ میں نے کمزور سی آواز میں اپنے شوہر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی ماں کی عمر کے برابر ہے، تو میری دوست نے فوراً سے کہا، لیکن ماں تو نہیں نا، آج کل کی کوئی عورت کا بھروسہ نہیں، ویسے بھی وہ بے گھر عورت ہے اور ٹھکانہ پانے کے لیے، اپنی آخری عمر کو آسان بنانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ مجھے تو تم پر حیرت ہے کہ تم نے اتنے عرصے سے نوٹس بھی نہیں کیا۔
میں اسے کیا بتاتی کہ میں بھی نوٹس کر رہی تھی اور مجھے بھی شک ہو رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن میں جب بھی اپنے شوہر سے پوچھتی تو وہ یہی کہہ دیتا کہ میری ماں کی عمر کے برابر ہے، تو میں چپ ہو جایا کرتی۔ اب جب کہ سب کچھ میری دوست نے بھی دیکھ لیا تھا، اس نے نوٹ بھی کیا اور اس نے مجھے دونوں پر نظر رکھنے اور کوئی عملی قدم اٹھانے کا کہا تھا، تو میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اب اس معاملے کو اصل طے تک پہنچ کر رہوں گی اور معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر ایسا کیا ہے جو ان کے درمیان ہے اور مجھے اس سے بالکل بھی خبر نہیں۔ انہی دنوں میرے شوہر کے باس کی طرف سے ایک پارٹی دی گئی جس میں دفتر کے سبھی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ میں اور میرا شوہر بھی وہاں پر گئے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں کسی سے پوچھ کر تو دیکھوں کہ ان کے ہاں فرقان نام کا کوئی آدمی بھی کام کرتا تھا یا نہیں۔ جانے کیوں، لیکن اب مجھے اس بات پر بھی شک ہونے لگا کہ اس نے جھوٹ ہی بولا ہوگا۔ میں نے ایک لڑکی سے باتوں ہی باتوں میں پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں پر تو کوئی فرقان نام کا بندہ نہیں جو باہر کے ملک میں شفٹ ہو گیا ہو۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں میرے شوہر نے ہی جھوٹ بولا تھا۔ پھر وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور میرا شوہر اسے کس نیت سے اپنے گھر پر لایا تھا، مجھے یہ سب جاننا تھا۔ میں نے اگلے دن اس کو کہا کہ بازار سے کچھ سامان لانا ہے تو تم لے آؤ۔ اسے بازار بھیج کر میں اس کے کمرے میں گئی، اس کا حلیہ اپنا لیا۔ میں نے کپڑے اتار کر اس کے کپڑے پہن لیے اور سر پر ویسے ہی دوپٹہ لیا۔ میں اپنی پیٹھ دوسری طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ 5 منٹ تک میرا شوہر آنے والا ہے، وہ سیدھا یہیں پر آئے گا اور میرا اندازہ سچ ثابت ہوا۔ 5 منٹ کے بعد میرا شوہر گھر آ گیا اور سیدھا اسی کے کمرے میں آیا۔ میری چونکہ پیٹھ تھی تو وہ دیکھ بھی نہیں پایا کہ اس کی جگہ میں ہوں۔ کمرے میں آتے ہی اس نے جو الفاظ بولے اسے سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا تھا، بیگم دیکھیں، آج میں آپ کے لیے خوبصورت سے پھولوں کے گجرے لے کر آیا ہوں۔ بس میری یہیں تک انتہا تھی۔ میں جلدی سے پلٹ گئی اور مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے گجرے نیچے گرے۔ اس کے چہرے کی رنگت ایسی ہو گئی جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ گھبراتے ہوئے بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ایک اچھا انسان سمجھتی تھی مگر تم بھی دھوکے باز نکلے۔ وہ عورت تمہاری بیوی تھی اور تم مجھے کہتے رہے کہ وہ تمہاری ماں کی عمر کے برابر ہے اور میں یقین کرتی گئی، لیکن آج آپ کے منہ سے سب سن لیا کہ تم کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ رک جاؤ، میری بات تو سن لو، میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہوں یہ سب کیوں اور کب ہوا۔ میں ہرگز بھی رکنا نہیں چاہتی تھی مگر اس نے بیٹے کی قسم دے کر مجھے روک لیا اور اس نے مجھے کہا کہ میری پوری کہانی تو سن لو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی تمہاری طرح سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر رسم و رواج کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور لڑکی کی شادی خاندان سے باہر کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو ملازمہ میں گھر پر لایا تھا وہ واقعی میں میری بیوی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ میری کزن تھی۔ ہم انہیں بڑی باجی کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ وہ ہم سب کزنز اور بچوں سے بڑی تھی۔ میری اور ان کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ ہمارے یہاں پر خاندان میں اور بچپن میں ہی بچوں کے رشتے طے کر دیے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں کا بھی بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا کہ ان کی شادی کس سے ہوگی، لیکن مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی کہ سب سے بڑی تو باجی ہے، پھر ان کا رشتہ کیوں نہیں طے ہوا۔ پھر ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا جب مجھے بتایا گیا کہ میرا باجی کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے۔ خاندانی جائیداد وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے انہیں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں باجی کسی کو پسند کر کے گھر سے باہر ہی نہ چلی جائے اور جائیداد کا مطالبہ نہ کرے، اور خاندان میں تو کوئی ان کے جوڑ کا نہیں تھا، اور جو بھی تھے ان کی منگنیاں اور شادیاں ہو چکی تھی، تو انہیں اپنی عزت اور جائیداد بچانے کا واحد حل یہی نظر آیا کہ ان کا نکاح مجھ سے پڑھوا دیا گیا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ زبردستی ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ میں جب بڑا ہوا تو مجھے اس رسم و رواج والے نظام سے نفرت ہو گئی اور میں لڑ جھگڑ کر شہر کے اسکول میں پڑھنے آ گیا۔ یہاں پر آ کر میری سوچ کو اور وسعت ملی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مڑ کر دوبارہ کبھی گاؤں نہ جاؤں گا۔ میں صرف اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں پر جاتا اور دوبارہ واپس آ جایا کرتا۔ مجھے سب نے بہت زور دیا کہ اب میں بھی ان کی رخصتی کروا لوں، لیکن میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ پھر میرے ماں باپ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سب کچھ بکھرنے لگا اور سب کو اپنی من مانی کا موقع مل گیا۔ جائیداد کے بٹوارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں نے اپنا اپنا حصہ لے کر شہر میں ہی گھر بنا لیے اور میں نے بھی اپنا الگ گھر لے لیا اور میری بھی تم سے شادی ہوئی۔ جب ہمارا بیٹا میری زندگی میں آیا تو مجھے لگا کہ اب سب کچھ مکمل ہو گیا ہے، لیکن پھر ایک دن جب مجھے پتا چلا کہ انہیں جان لیوا کینسر ہے اور صرف یہی کچھ دنوں کی یا کچھ ماہ کی یہ مہمان ہے،
میں جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں ساری زندگی تمہارے نام پر بیٹھی رہی ہوں اور میں بس اب یہ چاہتی ہوں کہ زندگی کے کچھ آخری مہینے میں تمہارے ساتھ گزاروں۔ میں ان کی آخری خواہش کو ٹال نہیں سکا، اس لیے انہیں یہاں پر نوکرانی بنا کر لے آیا تاکہ تمہیں شک نہ ہو اور ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرتا کہ انہیں جاتے وقت کوئی دکھ نہ ہو۔ میری غلطی تھی کہ وہ ساری عمر میرے نام سے بیٹھی رہی اور میں نے پیچھے سے دوبارہ پلٹ کر دیکھا بھی نہ۔ اسی احساس شرمندگی کے تحت بس میں ان سے 2 گھڑی بات کر لیتا تھا۔ یہ سب سن کر مجھے اپنے شوہر پر فخر ہوا کہ وہ واقعی میں ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ میں نے فضول میں ان دونوں پر شک کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو مکمل اجازت دی کہ مجھے اب اس کے رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بیچاری عورت تو اب صرف کچھ ہی ہفتوں کی مہمان تھی، بس اس سے لڑ کر کیا لینا تھا مجھے۔ اب اس سے ہمدردی پیدا ہونے لگی اور میں نے اسے اپنی بڑی بہن بنا لیا۔